بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ہر ماہ کے دوسرے اور چوتھے چہارشنبے کو ہر 15 دن کے بعد جو درس قرآن کی محفل منعقد ہوا کرتی ہے، اسی تسلسل میں ہم آج گھر سے حاضر ہیں اور قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی 5 آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ آل عمران قرآن پاک کا تیسرے نمبر کا سورہ ہے اور اس کی یہ 5 آیتیں مختصر جو ابھی پڑھی گئی ان کا ترجمہ، ان کی تشریح اور ان کے بارے میں تفصیل سننے سنانے سے پہلے ایک بار آپ اور ہم سب مل کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ ان بے شک مثل عیسیٰ عیسیٰ کی مثال عند اللہ اللہ کے نزدیک کا مثل آدم آدم کی مثال جیسی ہے۔ خلقہ من تراب اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له پھر ان سے کہا کن فیکون ہو جا،
الحق من ربک، اور حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، تو اے سننے والوں شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ فمن حاجک، فمن جو کوئی، حاجک حجت کرے، جھگڑا کرے آپ سے، فیہ اس بارے میں، اوپر جو بات چل رہی ہے عیسیٰ کی پیدائش، آدم کی پیدائش کے بارے میں، من بعد ما جاءک، آپ کے پاس آ جانے کے بعد، من العلم، علم میں آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی کوئی اگر آپ سے جھگڑا کرے تو فقل تعالوا، تو آپ کہیے آؤ، ندعو ابناءنا، ہم بلاتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، وہ ابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا، اور ہم اپنی عورتوں کو، ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وانفسنا، اور ہم خود آئیں گے اپنی نفسوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ، وانفسکم، تم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم لعنت دے دیں گے اللہ کی جھوٹوں پر۔ ان ھذا لهو القصص الحق، بے شک یہی بیان حق ہے، اور اللہ کے سوا وما من الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے قابل نہیں، وان اللہ لهو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالی ہی بڑا غالب حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پھر بھی وہ اپنا منہ موڑ لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ یہ جو لفظ میری آپ کے سامنے رکھ دیے گئے، اس سے بات پوری طرح واضح نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس کو کھول کے کریں گے۔ پہلے ہم یہ بتا دیں کہ یہ آیتیں کس ماحول میں نازل ہوئی، کیا سچویشن تھی اس وقت۔ تو در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف رکھتے ہیں، اور اس دوران جو آج یمن ہے اور سعودی عرب کا بارڈر ہے، وہاں کا ایک مقام ہے مشہور نجران، نجران کے مقام سے کچھ لوگ آئے تھے، اور وہ تھے اس زمانے کے عیسائی، کرسچنس، مدینے میں آئے تھے، حضور سے بات کرنے کے لیے آئے تھے، پورا گروپ آیا تھا، بہت سے لوگ تھے۔ حضور نے ان کو ٹھہرایا، جب بات چیت ہوئی تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے حق بات رکھی کہ آپ لوگ عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ کو معاذ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ بہت بڑی تہمت ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا قرار دے دے۔ اللہ وہ شان والا ہے کہ نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کو کسی نے جنم دیا، نہ اس نے کسی سے جنم لیا، نہ وہ کسی کو جنم دینے والا ہے، وہ تو سب ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ لیکن یہ لوگ، اب جب بات چلتی یہاں تک پہنچی کہ بھائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ آپ یہ دیکھو، آپ معلوم نہیں، مریم کو عیسیٰ پیدا ہوئے، عیسیٰ کے والد کون ہے؟ بغیر کسی مرد کے
عیسیٰ پیدا ہو گئے تو جس کا کوئی والد نہیں، اللہ کی طرف نسبت کی کہ اللہ کی طرف پاک ہے۔ تو جب یہ بات چیت ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اور کہا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ تم کو عیسیٰ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اللہ نے کائنات بنائی ہے، عیسیٰ کی ماں ہے باپ نہیں ہے، تو تمہیں شک ہو رہا ہے اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو جو درست نہیں ہے۔ تم عیسیٰ کو نہیں سمجھ رہے ہو جن کی ماں ہے والد نہیں ہے۔ ذرا آدم پہ غور کرو، آدم تو وہ ہے جن کے نہ والد ہے نہ والدہ ہے، تو وہ کیسے پیدا ہوئے؟ یہ قدرت ہے۔ جیسے آدم کو اللہ نے بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کیا، ویسے عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے صرف ماں کے ذریعے بھیج دیا۔ آدم کیسا پیدا ہوئے تھے؟ حضرت آدم کیسا پیدا ہوئے تھے؟ اللہ نے ان کو مٹی سے کریٹ کیا، پھر اس کے اندر آپ نے ہزار بار سنا ہے کہ اللہ نے فرمایا بن جا آدم، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو جیسے ماں باپ کو بغیر پیدا کیا، اگر وہ مان لیا جائے عیسیٰ کو ماننے کی کوشش کرتے، مگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بی بی مریم کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بات بھی حضور کے اور عیسیٰ کے لوگ بھی بہت اپنے آپ کو قابل سمجھ رہے تھے، بہت علم والا سمجھ رہے تھے۔ الحق من ربک، فرمایا اے حبیب حق بات آپ کی طرف سے یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ کا اس کا پڑھنا وہ اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے، کوئی ہے تو وہ ہوگا، کوئی نہیں ہے تو نہیں ہوگا، نہیں، وہ تو خود سے ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے جنم لیا۔ جنم لینا تو پیدا ہوا، اللہ خود سے ہمیشہ سے اس نے کائنات کو کریٹ کیا، بنایا۔ اس کے بعد کہا فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اے لوگوں تم جو ہے شک میں پڑنے والے مت بنو، شک بری چیز ہے، یقین والے بنو۔ یقین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بات کے قابل نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے ساتھ جوڑنا یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، گستاخی ہے، بدتمیزی ہے، ضرورت ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کو شرک ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے مصطفیٰ، آپ کے پاس حق بات کا علم آ گیا ہے، سچائی کا آپ کے پاس علم آ گیا ہے اور آپ نے ان کو بتا دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ آپ سے حجت کریں، بحث کریں، لڑائی جھگڑا کریں، تکرار کریں کہ نہیں ہم ہی صحیح ہے، آپ ان کو حق بتا رہے ہیں، وہ پھر بھی اپنے آپ کو سچے حق والے سمجھ کے اپنی بات میں اڑے ہوئے ہیں، تو کیا کریں؟ جب دو گروپ آپس میں کسی ایک بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حضور تو حق پر ہیں لیکن وہ بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہیں، اب دونوں میں فیصلہ کیسے ہوگا؟ بتایا تو کیا کرو؟ آپ ان سے کہیے یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے آؤ، ہماری بات آپ نہیں مان رہے، آپ کی بات تو ہم ماننے کا سوال ہی نہیں، لیکن آپ حق بات کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، تو چلو آپ اور ہم مل کے ایک کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے بیٹوں کو لے کے آئیے، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے
आते हैं, आप अपनी औरतों को ले आइए, हम अपनी औरतों को ले आते हैं, आप खुद आइए, हम खुद आते हैं, हम सब मिलकर एक मुकाम पर जमा होंगे, जमा होके मुबाहिला करेंगे। मुबाहिला किसको कहते हैं? तो अल्लाह से दोनों मिलके ये दुआ करना कि अल्लाह हम दोनों में जो झूठा है उस पे देखना, जो सच्चा है उसको फलाह कामयाबी, जो झूठा है उसका फलाह। ये बात तो ऐसी है कि दोनों भी एक ही दुआ कर रहे हैं और दोनों के एक दूसरे के बारे में ये दुआ कि जो हम में सच्चा है वो बच जाए और हम दोनों में जो झूठा है उस पर हलाकत। जब ये बात अल्लाह के हुक्म से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कही, उन ईसाइयों से, नजरान के ईसाई, उन्होंने वक्त मुकर्रर किया और उसके बाद वक्त मुकर्ररा पर एक मुकाम तय हुआ, गुलाम का, तो तुम भी वहां से आता हो, हम भी यहाँ से आते हैं। वो लोग भी चूंकि अपने आप को हक समझ रहे थे, ना धो के साफ सुथरे कपड़े वगैरह पहनने के खुले मैदान में आ गए। उनकी आवाम भी थी, लोग भी थे, उनके जो आवाम में आलिम या उनका जो फादर जिसको बोलते हैं पादरी, वो उधर से आए। अब उधर से हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं, दोनों जमा होंगे तो दुआ होगी, दुआ होगी तो जो खराब होगा मिट जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि आखिर क्या फैसला है। वो लोग आ गए तो हुजूर अपने पास तशरीफ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रौनक अफरोजी हुई, हुजूर जब तशरीफ लाने लगे तो दुनिया ने देखा, और ईसाइयों ने देखा और लोगों ने देखा कि कहा तो ये गया था कि तुम भी अपने बेटों को लाओ, हम भी अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम खुद आओ, हम खुद आते हैं, ये कहा था। लेकिन हुजूर किसके साथ तशरीफ ला रहे हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बहुत बड़े क्राउड के साथ नहीं आ रहे, बल्कि हुजूर के साथ, हुजूर है, हुजूर के साथ एक नौजवान खातून है और हुजूर के पीछे, उस खातून के पीछे एक नौजवान है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में एक बच्चा है, हुजूर की उंगली पकड़े एक बच्चा चल रहा है। ये 5 अफराद, कोई और नहीं, ये 5 अफराद है। इन 5 अफराद को दुनिया देख रही है और इस दौरान इनके चेहरों पर जो अनवार, इनकी जो कैफियत है, इनके चेहरों पे जो नूर है, जो सुरूर है, जो इत्मीनान है, ये सब कुछ देखकर हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, देखकर ईसाइयों के मेन जो चीफ था उसका नाम अब्दुल मसीह बताया। वो ये देखकर कहने लगा, देखो ये लोगों, अपनी कौम से कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चेहरे हैं, ये जो नूरानी चेहरे हैं, अगर ये हाथ उठा दें तो इनकी हर बात मान जाए। इसलिए इनको मुबाहिला करने से पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ उठा दें और हम हलाक हो जाए। समझ गया? फिर कौम ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया हुजूर से, लेकिन हुजूर ने उस वक्त ये इरशाद फरमाया कि अगर मैं हाथ उठा देता, अगर मैं मुबाहिले के लिए हाथ उठा देता तो पूरे जमीन पर कोई भी ईसाई नहीं बच सकता। सवाल हो जाते थे, सवाल। अब उन्होंने बात मान ली और कहा कि ठीक है, हम आपसे बहस नहीं करते, आप ये काम रहेंगे, आप जो
تھوڑے سن لیں گے، لیکن یہ بات تو اس وقت آپ کو پائے اسی بات پر اشارہ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، یہ کہیں گے۔ اور یہ قصہ حق والا قصہ ہے، بات یہ ہے اللہ کے سوا کی عبادت نہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ غالب، سب پر غلبہ حاصل کرنے والا، حکمت والا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا جو کوئی آپ سے منہ موڑ لے میرا انصفا، اللہ تعالیٰ ان فسادیوں کو جانتا ہے، جو فساد جانتا ہے۔ اس پوری گفتگو میں آپ نے جو باتیں سماعت کی ان میں ایک چیز شاید آپ کے کانوں میں سوالات پیدا کر رہی ہوگی ذہن میں کہ وہ 5 لوگوں میں کون کون تھے۔ ایسی بات ہے، ایک تو حضور تھے، حضور کے پیچھے جو ایک خاتون تھی، وہ نوجوان خاتون حضرت سیدہ کائنات بی بی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ جب بھی رضی اللہ تعالی کہا جائے تو دیکھا جائے گا کہ مرد آدمی ہے، عورت ہے۔ کسی مرد حضرت کے لیے فرمائے تو رضی اللہ عنہ کہیں، خاتون ہے تو رضی اللہ عنہا۔ حضرت بی بی فاطمہ تھی، ان کے پیچھے جو نوجوان آ رہے تھے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ، سیدنا علی شیر خدا تھے۔ پھر سرکار کے ساتھ جو تھے، جو انگلی پکڑ کے چل رہے تھے، وہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی تھے، جو حضور کے بڑے نواسے، جو چلنے کی عمر میں آ گئے تھے۔ آپ کی عمر 6 سال، اور گود میں جو تھے وہ حضرت امام حسین۔ ان 5 افراد کو دیکھ کر عیسائیوں کے بڑے لاڈ پات بھی نے کہہ دیا کہ نہیں، ہم ان سے جگہ نہیں کریں گے، یہ اللہ کے پیارے لگتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ تو اگر پہاڑ ہلانے کی دعا کریں تو وہ بھی ہل جائے گا، اتنا ان کا مقام مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو اس پوری واقعے سے جو باتیں نتیجے کے طور پر بحث کی جاتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس میں حضور کی شہزادی حضرت فاطمہ کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ حق و باطل کی، حق اور باطل، سچائی اور جھوٹ کی جب فیصلہ کو گھڑی آ جائے تو حضور نے اپنے ساتھ کوئی اپنی ازواج کو نہیں دیا۔ حضور کی کل ملا کے 4 بیٹیاں ہیں، ان 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں گزر چکی تھیں، صرف ایک شہزادی باقی۔ اور اس کے بعد یہ بھی یاد ہے کہ حضور نے کسی اور خاتون کو ساتھ نہیں کیا۔ مرد حضرات میں صحابہ بہت سے تھے، لیکن حضور نے حضرت علی کو ساتھ کیا۔ تو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ 4 حضور 5۔ ان 5 کو منجدن پاک کہا جاتا ہے۔ پنجتن کا غلام، پنجتن کے در کا غلام، یہ پنجتنی کو ہے۔ یہاں پر ہم جو اس واقعے کو بیان کر کے عظمت ثابت کر رہے ہیں، شان بیان کر رہے ہیں، اس کے برخلاف جو لوگ اپنے آپ کو سنیت سے الگ سمجھتے ہیں، نام کا کوئی شیعہ رافضی جو بھی ہے، وہ لوگ اس سے کچھ اور ثابت کرتے ہیں، یہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ وہ لوگ اس سے ثابت کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت فاطمہ ہی اکیلی ایک بیٹی تھی، سرکار کی کوئی اور بیٹی تھی نہیں۔ اگر ہوتی تو ساتھ لے آتے تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت تک ان کی 3 شہزادیاں
شہزادی گزر چکی ہے، باقی بچی ایک ہی شہزادی تھی۔ ہاں وہ شہزادی کا مرتبہ بہت اونچا بہت بلند ہے، بہت شان والی بیوی ہے، اور پھر ان کے شوہر نامدار حضرت حیدر کرار صاحب ذوالفقار سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ، یہ سرکار کے گھرانے والے ہیں۔ وہ دونوں شہزادے حضرت حسن حضرت حسین تو شروع سے ہی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو حضور نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ یہ حق میں ہیں۔ بعد میں حالات ایسے آئے جب حضرت علی کے متعلق بھی کچھ ایسے باتیں ہونے لگی، تب حق کا فیصلہ حضرت علی کی طرف، حضرت حسن حق والے، حضرت حسین حق والے، حضرت فاطمہ حق والے، کیونکہ حضور نے ان کو بتلا دیا۔ یہاں پر ایک بات اور، جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہے، جھوٹ کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکت آ جاتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے انسان مفلس ہو جاتا ہے، اس کی بے عزتی ہوتی، اس کا مقام میں ختم ہو جاتا ہے، اس کے وسائل متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی کوئی جھوٹ کا سہارا لے کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حضرت محترم، یہ 5 افراد ہیں، ان 5 افراد کے ایک جگہ جمع ہونے کی یہ آیت تو آپ نے سماعت کی، ایسے اور بھی مقامات ہیں جب یہ 5 افراد ایک جگہ جمع ہوئے، اور ان ایک جگہ جمع ہونے والوں واقعات میں ایک واقعہ وہ بھی ہے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف رکھتے ہیں، اور اس وقت حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی ازواج مطہرہ سرکار کی جو بیویاں ہیں ان بیویوں میں ایک حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا تو حضور قیام فرماتے ہیں، حضور سے ملاقات کے لیے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوتی ہیں۔ حضور نے ایک چادر اوڑھے ہوئے حضور حضرت فاطمہ کو اس چادر میں بلایا، جناب چادر، پھر حضرت حسن کو بلایا، وہ بھی آئے، حضرت حسین کو بلایا، وہ بھی آئے، مولا علی کو بلایا، وہ بھی آئے، اور آنے کے بعد چادر کو ایسے اڑا کر اللہ سے دعا کرتے اے اللہ یہ میرے گھر والے فاطمہ، علی، حسن، حسین، حضور اور دعا کی کہ اللہ ان سے میں محبت کرتا ہوں، ان سے ہر قسم کی رجس کو ناپاک دور فرما دے۔ تو پاک اور پاکیزہ گھرانہ یہ سرکار کا گھرانہ ہے، سرکار کے متعلقین کے متعلقین کے بارے میں موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں بڑی بے احتیاطی لوگ کر رہے ہیں، کسی ایک کو مان کر کسی دوسروں سے کنارہ کش ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں آپ کو میں بتا دوں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے اور دوسرے لوگوں کے بیچ میں فرق یہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں جو حضور کی گھر والی شخصیات ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور حضور کے جو صحابہ ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ صحبت سے بنا جو سرکار کی صحبت پائے، اور یہ لوگ گھر والے ہیں، ان کا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بلند ہے، ان کا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بلند ہے، وہاں صحبت ہے یا نسبت۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو موجودہ دور میں خاص طور سے ایسے ہوتا ہے، کوئی ان کو کم تو ان کو کم، یا اپنی شان والے یا اپنی شان والے، مگر حضور پاک علیہ السلام کے ایک نہیں دو نہیں ایسے بہت سارے ارشادات ہیں جن میں حضور پاک علیہ السلام نے
اپنے گھر والوں سے، جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کو برا مت کرو، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان سے محبت کرو، ان کو چاہو، ان کی قدر کرو، ان کا مقام مرتبہ سمجھو۔ یہ اوروں کی طرح نہیں، یہ لوگ اور لوگوں کی طرح نہیں، ان کی شان ہی الگ ہے۔ اب آپ کو ایک بات بیان کرتے جاؤں تو ذہن نشین کر لیجیے۔ اتفاق کی بات بھی محرم شروع ہوا ہے، اور محرم کے شروع ہونے پر 3 قسم کے گروپ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جو محرم کے نام پر تماشے کرتا ہے، ایک وہ جو امام حسن امام حسین یہ تمام اہل بیت سے لا تعلق ہے، ایک وہ جو ان دونوں سے الگ ہو کر حضور کے گھرانے سے محبت بھی کرتا ہے، اور وہ گھرانہ سرکار نے ایک مقام پر اشارہ فرمایا، اے لوگوں میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو وہ 2 چیزوں میں سے ایک ہے قرآن، اور دوسری ہے میرے گھرانے کا۔ قرآن اور گھرانے، میرے گھرانے کے بارے میں مذکرکم اللہ فی اہل بیت، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، ان کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی نازیبا سلوک نہیں کرنا۔ ان کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ اور آپ جانتے ہیں اس حدیث کے علاوہ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا یہ ان لوگوں سے جو مخالفت کرے گا میری اس کی جنگ ہے، جو ان سے لڑے گا میری اس سے جنگ ہے۔ ایسے بہت سارے ارشادات ہیں۔ فرمایا یہ جو فاطمہ ہے یہ جنتی جوانوں کی سردار۔ آج کل ہو کیا گیا ہے کہ ایک گروپ ہے، ٹھیک ہے شیعہ ہیں، تو دوسرا طریقہ ہے، ان لوگ جن سے محبت کرتے ہیں ہم ان کو دور سمجھ رہے ہیں۔ ہم سے کیا تھا حضرت فاطمہ سے، کیا تھا حضرت علی سے، کیا تھا حسن، ان سے بہت بڑی انسان بھول کرتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے ہیں، تو آپ ان سے محبت کریں گے یا دوری؟ اگر محبت کریں گے تو حضور کی وجہ سے، اگر محبت نہیں کریں گے تو آپ دیکھ کر اللہ کے رسول سے دور ہے۔ تو یہ اہل بیت سے محبت، یہی وجہ ہے کہ مساجد میں جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو نماز جمعہ کے وقت خطبہ دیا جاتا ہے، ہر جمعے کو خطبے میں 4 خلفاء راشدین نام لیے جاتے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور اس کے بعد حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ۔ کیوں لیتے ہیں یہ نام؟ اس لیے لیتے ہیں تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ بہت عظمت والے لوگ ہیں، ان کی یہ پنجتن پاک کی ایسی عظمت ہے کہ حضور کا ایک ارشاد ہے حسن اور حسین کی جنت مشتاق ہے، یعنی جنت کو شوق ہے میرے پاس حسن حسین کا بات ہے، جنت انتظار کرتی ہے۔ اور یہی جنت کے بارے میں حضور کا ارشاد دونوں حضرات کو لے کر فرمایا الحسن والحسین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین یہ دونوں میرے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک جگہ فرمایا یہ دونوں جنت کے پھول ہیں۔ اس مسئلے کو
آپ شیعوں کا میٹر سمجھ کر چھوڑیے، ان سے جتنی محبت ہوگی اتنا ہی ہمارے عبادات کام کے نماز پڑھتے وقت میں اگر آپ اور کریں تو جب تک ہم درود ابراہیمی میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہیں بولتے تب تک ہمارا درود پورا نہیں ہوتا. یہ حضور کا سکھایا ہوا درود ہے. آل محمد، محمد کی آل کون؟ ایک جگہ فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے. کشتی نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم نے جب آپ کو ستایا، تنگ کیا، نہیں مانا تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا. کیسا عذاب آیا؟ نیچے سے عذاب پانی کا ابلنا، اوپر سے عذاب پانی کا برسنا. ان دونوں پانیوں کے بیچ میں ساری اس وقت کی مخلوقات سب تباہ ہو گئی. بچے کون؟ ایک بڑی کشتی بنا کر حضرت نوح علیہ السلام نے اس میں جن لوگوں کو سوار کر لیا، جانوروں کو رکھ دیا، بس وہی سلامت رہے، باقی سب ہلاک ہو گئے. تو پتہ یہ چلا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی، نوح علیہ السلام کی کشتی جیسا ان سب لوگوں کی نجات کا سبب بنی، اہل بیت سے محبت بھی نجات کا سبب ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اپنا خاتمہ بالخیر ہو، اپنی موت کے وقت ایمان سلامت رہے، اس کے لیے یاد رکھیے، اس کے لیے اہل بیت سے محبت کرانے سے سرکار کے کرانے سے ایک دوسرے کی اس میں شامل ہونا ہے. سرکار اگر کوئی بندہ مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے نماز پڑھنے والا ہے، روزہ دار ہے، خوب عبادت کرنے والا ہے اور ایسی جگہ بڑھ رہا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں سرکار کے گھرانے کے بارے میں کچھ بھی میل ہے تو سمجھو کہ وہ آدمی کا خاتمہ بالخیر پر نہیں ہوگا. خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا جبکہ موت کے وقت ایمان پر قائم رہنا بھی اس دنیا سے جانے والے کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. زندگی بھر آپ کچھ بھی کر لیں لیکن مرتے وقت اگر کلمہ نصیب نہ ہو سمجھیے کہ پوری زندگی بیکار. مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت سے. اب آپ ایک طرف تو یہ سنتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کی شان ہے، اہل بیت کی عظمت ہے، پھر دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہی اہل بیت کے ساتھ دنیا نے کیا سلوک کیا. اسی اہل بیت کے ساتھ محرم کے مہینے میں کیا کچھ ہوا. اگر میں اختصار کے ساتھ آپ کو تھوڑا بتاؤں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں 10 سال گزرے. 11واں سال شروع ہوا تو حضور کی 11ویں سال کی ربیع الشریف میں توبہ شریف ہوئی. پھر آپ کو معلوم ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. آپ کی خلافت کا دور 2 سال 3 مہینے، تو 11 میں حضور کا وصال ہوا، 13 میں حضرت ابو بکر صدیق وفات پا گئے. 13 ہجری سے لے کر حضرت عمر فاروق شروع ہو گئے تو 23 تک 10 سال آپ کی حکومت رہی. 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے کے لیے حملہ کیا گیا اور آپ 23 ہجری کے ذی الحج میں زخمی ہوئے اور جب 24 شروع ہو رہا تھا شہید. وہاں سے پھر حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے پورے مسلمان کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال 25 ہجری میں آپ کا 35 ہجری میں آپ کی شہادت بڑا دردناک واقعہ ہے. پھر حضرت عثمان غنی کے بعد
خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے زحمت دی گئی. آپ خلیفہ ہوتے، آپ کی 5 سالہ حکومت 40 میں ختم، 40 میں 40 میں آپ کی حکومت ختم ہوئی. لیکن لوگوں نے آپ کے بعد حضرت حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور پہلے فرما چکے تھے کہ یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروپس میں صلح کرائے گا. حضرت حسن نے دیکھا کہ حضرت علی کے دور میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی، مسلمانوں میں آپس میں خرابہ ہوا، تو جو 2 گروپ میں مسلمانوں کی قوت بڑھی ہوئی تھی اس کو ایک میں بنانے کے لیے جب کوششیں ہوئی تو آپ نے 6 مہینے کے بعد سن 41 ہجری حضور کے وصال کے بعد پورے 30 سال 30 ایئرس حضور فرمائے تھے کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 41 ہجری میں خلافت سے وڈرا کر لیا. ٹھیک ہے، اب میں صلح کر لیا، یہ خلافت آپ سنبھالیں گے. پھر یہاں سے وہ خلیفہ بنے، بادشاہ بنے. وہ ایک صحابی رسول ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. حضرت حسن سے ان کی صلح ہوئی اور پھر وہاں سے حالات چل رہے جو آپس میں مسلمانوں میں چل رہے تو تھام رہے. اب سب مل کے ایک ساتھ رہنے لگے. کچھ واقعات چھوٹے موٹے ہوتے تھے لیکن اسلام ترقی کرتا رہا. یہ 41 سے لے کر 41 سے لے کے 59 سال ہوئے. اس وقت حضرت امام حسن جو زیادہ عمر نہیں کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار لوگوں نے زہر دیا. کون دیا، کیوں دیا، یہ الگ معاملہ ہے. بہرحال حضرت حسن شہید ہو گئے. جب امام حسن نے خلافت سونپی تھی، خلافت کے بعد بادشاہ چھوڑی تھی، تو آپ نے کچھ شرطیں رکھی تھی. ان شرطوں میں یہ بھی تھا کہ جب تک آپ حکومت کرنا چاہیں کریں، جب آپ کی حکومت ختم ہوگی تو پھر وہ حکومت آپ لوٹا دیں ہم کو، کیونکہ ہم لوگوں کی طرف سے چنے گئے ہیں، ہم بٹھا رہے ہیں آپ کو، پھر آپ ہم کو واپس لوٹا دیں. حضرت حسن 50 میں شہید کر دیے گئے زید. اب وہاں سے لے کے 60 تک، 60 ہجری 60 ہجری تک حضرت کا دور ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چلتا رہا. 60 ہجری میں حضرت کا وقت آخر آیا اور پھر آپ نے دنیا سے رخصتی کا سفر باندھا. پھر کیا ہوا، اب کیا ہونا تھا، ابو بکر کا سنیا، عمر کا سنیا، عثمان کا سنیا، تقریبا میں حضرت کے بعد حضرت کا سنیا، حضرت کے بعد اب کیا ہونا تھا. اب ہونا یہی تھا کہ کوئی قابل آدمی، متقی آدمی، پرہیزگار، کوئی بڑا صحابی یا کوئی زبردست نیک آدمی، متقی آدمی کو خلیفہ بنایا گیا تھا. یا کم سے کم جو شرط میں لکھا گیا تھا پہلے حضرت حسن نے تو حضرت حسین کو، وہی حالات ایسے بنے کہ حضرت کے گزر جانے کے بعد ان کی جگہ پر ان کے بیٹے کو بٹھایا گیا اور وہ بیٹے کا نام ہے یزید. اس یزید نے 60 میں جو تباہی شروع کی، ظلم زیادتی شروع کی، اس کی زیادتی کے خلاف اٹھنے والوں کو دباتا گیا. جیسے ہم بعض مقامات پر دیکھتے ہیں کہ کوئی حکومت کے خلاف کہے اس کو قابو بٹھا دو، حکومت کے خلاف کوئی کچھ بولے جیل میں ڈال دو، حکومت کے خلاف کوئی کچھ بولے اس کے پیچھے ایڈی لگا دو.
یہی حالات ہے اس میں۔ چنانچہ ان حالات میں ذی الحج ختم ہوا، محرم شروع ہوا، محرم 61 شروع ہوا، محرم 61 شروع ہوا، تو اسی محرم 61 کے 10 تاریخ کو امام حسین بڑے ظالمانہ انداز میں لوگوں کی طرف سے شہید کر دیے گئے۔ اور اس وقت یزید کی فوج میں بھی بہت لوگ تھے، 22,000 کا لشکر تھا۔ ادھر امام حسین صاحب 72 تھے۔ پوری 72 سے 22,000 کا کوئی فوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں بولے؟ بات تھی کہ آپ ہماری بات مان لو۔ ہم نے کہا کہ ہماری بات نہیں مانتے، جان دینا پڑے دیں گے، جنگ کرنا کریں گے، جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، پرواہ نہیں ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے ہر بندہ یہ سمجھے کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے، ہم پیسوں کی وجہ سے موجودہ دور میں دیکھتے ہیں کسی کو حکومت مل رہی ہے، کسی کو کوئی عہدہ مل جا رہا ہے، کسی کو پیسے مل رہے ہیں، کسی کو کوئی کار مل جا رہی ہے، تو وہ مسلمانوں کے خلاف جو لوگ ہیں ان کا سامنے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ امام حسین 3 دن بھوکے پیاسے رکھے ہیں۔ یہ محرم کی 8 تاریخ ہے، 7 محرم سے آپ کو قابل پانی بند کر دیا۔ واقعات تفصیلی ہیں، میں آپ کو سب واقعات کا فکر سنانے کا ارادہ نہیں ہے، صرف آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کی شان عظمت کیا ہے اور ان کے ساتھ سلوک کیسا کرنا تھا، قوم کری کیسا، حکومت، پیسہ، دولت، طاقت ہے، حکومت آج کسی کی، پیسہ ہے کسی کے پاس۔ امام حسین نے اسلام بچایا، اسلام کی حفاظت فرمائی، آج بھی آپ کا ادب سے لیا جاتا ہے۔ امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہاں کے بھی سردار ہیں، وہاں کے بھی سردار ہیں۔ امام حسین پاک و پاکیزگی کا اعلیٰ کردار ہے۔ امام حسین 1400 سال سے 1400 سال سے دنیا دیکھ رہی ہے کہ امام حسین کی محبتوں کا چراغ روشن ہے۔ مجھے بتائیے کیا کوئی اپنے آپ کو یزید کے خاندان والا بتاتا ہے؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں امام حسین محبت کرنے والے، امام حسین کے ساتھ نسبی تعلق رکھنے والے 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں ہیں، کروڑوں، عام بھی ہے، خاص بھی ہے۔ ہمارے حیدرآباد کا تو پرانا دکن تھا، جس لوگ کو بندہ نواز حضرت خواجہ بندہ نواز کے سلام فرما رہے ہیں، امام حسین کی اولاد، غریب نواز امام حسین کی اولاد، یا ہمارے حیدرآباد کے حضرت عبداللہ شاہ صاحب وہ بھی امام حسین کی اولاد میں۔ ادھر والے تو 22,000 سے ختم ہوئے، ادھر صرف امام زین العابدین بچے تھے۔ اللہ نے ان کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ دنیا کے چپے چپے میں حسین کے اولاد آ گئے۔ ان سے محبت، امام حسین سے محبت کیجیے، امام حسین کے مخالفین سے محبت مت کیجیے۔ امام حسین کے مخالفین کو لوگ صحیح ثابت کرنے جا رہے ہیں، نہیں وہ اچھا تھا، انہیں وہ رحمت اللہ علیہ اللہ رضی اللہ عنہ، تو یہ سب بہت بڑے سازشوں کا حصہ ہے۔ پہلا اسٹیپ اس کو برا نہیں بولنا، دوسرا اسٹیپ انہوں برے سرکار فرما دیے جو اس سے جنگ کریں گے اسے میری جنگ ہے۔ سرکار فرما دیے یہ میرے ہیں، حضور کی خاطر جس نبی نے کلمہ پڑھایا اس کی اولاد کے ساتھ۔ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی اولاد کی شان پڑھنا بتا دیا تھا اور یہ بھی بتلا دیا کہ میری اولاد ہمیشہ باقی رہے گی۔ سب امام حسین کی اولاد موجود ہے، امام حسین کی اولاد موجود ہے، غوث اعظم امام حسین کے شہزادے، جتنے آپ کو سادات دکھتے ہیں یا تو حسنی یا حسینی
بابا جان کی طرف سے حسین بھی ہے اور میرے حسن ایسے بے شمار سارا کے کرام اللہ، لیکن یاد رکھیں ان کا ادب جو لوگ کرتے ہیں ان کی خاص ان کی نہیں بلکہ ان کی جو نسبت ہے نسبت کا ادب کرتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں بزرگ آدمی رہتے ہیں لیکن چھوٹے بچوں کو دیکھتے کھڑے ہو جاتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اس سے پوچھا جائے بھائی کیوں آپ تو اتنی عمر کے یہ چھوٹا بچہ ہے؟ کہیں نہیں بابا بچہ چھوٹا ہے لیکن یہ بچہ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کی عزت نہیں، اس کے سینے میں جو قرآن ہے قرآن کی عزت کرتا ہے. بالکل اسی طرح سرکار کی نسبت سے سارے گھرانے پر اہل بیت ان کی تعظیم کرنا ہے. آدھی صاحب سنگی چلتے چلتے ایک تو فقہ مسئلے سے بات کریں گے. سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دیا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا فائدہ ہے. کیا زکوٰۃ کی رقم مسجد کو دی جا سکتی ہے؟ نہیں. زکوٰۃ کی رقم نہ اللہ کے گھر کو دی جا سکتی ہے نہ نبی کے گھرانے کو دی جا سکتی ہے. نہ اللہ کا گھر نہ نبی کا گھرانا، کیونکہ وہ مال کا محل ہے. اس طرح ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ کی اولاد کا مقام مرتبہ اللہ نے بلند رکھا ہے. ہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ محرم کے مہینے میں محبت کے اظہار کرتے لوگ واقعات سنتے ہیں، سناتے ہیں. کبھی کبھی ان واقعات کو سننے سے ہماری آنکھیں آبیدہ ہو جاتی ہیں. ظلم و ستم سنی تکلیف ہوتی ہے. تو کیا ایسا رونا دوست ہے؟ آپ ہر بات کو شیعوں کی بات کر کے چھوڑتے ہیں کہ شیعوں کا وہ عمل جو شریعت سے ٹکرا رہا ہے وہ کبھی بھی خاطر نہیں ہو سکتا. لیکن ان کی نقالی کرتے ہوئے نہیں بلکہ نبی کے گھرانے سے محبت کرتے ہوئے اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو یاد رکھیے یہ آنسو غلط نہیں ہے، یہ آنسو تو ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اس لیے کہ اب سنیے کلیاں نوچنا، کپڑے پھاڑنا، چیخا پورا کرنا، ماتم کرنا یہ شریعت بنا ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ غلط ہے، لیکن رونا منع نہیں، آنسو بہانا منع نہیں ہے. اگر میں تو یہاں تک کہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت امام حسین کے اس واقعے سے بہت پہلے جب خالی واقعے کے بارے میں سنا گیا تھا تو حضور آنکھوں سے آپ دیدہ ہو کر رو رہے تھے. پوچھا آپ کی زوج مکرمہ ام المؤمنین نے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں بچے ہیں اور پیار کرتے ہیں بچوں سے. تو شاہ فرمایا کہ مجھے ابھی جبریل کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ میرے یہ بیٹے کو امت کے بدبخت کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا. مجھے رونا آ گیا، وہ بھی رونے لگے. اور حضور نے مٹی، کچھ مٹی تھی جو ان سے عبادت کیے تھے وہ حوالے کی مسلمان فرمایا کہ تم اپنے پاس آ. جس وقت میرا حسین شہید ہوگا اس وقت یہ مٹی بھی خون میں تبدیل ہو جائے گا. تو حدیث میں بات کرتی کیا ہے اور وہ کون سی بیوی سلمہ تھی. میں نے جو پوری واقعہ سنا ہے وہ حضور کے وصال کے بعد سے ایک ایک کر کے سارے ازواج مطہرات وصال فرماتے گئے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا بھی وصال ہو گیا لیکن بیوی سلمہ رضی اللہ عنہا کی اس واقعے کے بعد 61 ہجری میں بیوی سلمہ موجود تھی اور وہ مدینے میں تھی. ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن حکایت انہوں نے دیکھا وہ جو انہوں نے اپنی پاس مٹی اٹھا کر رکھی تھی وہ مٹی خون میں تبدیل ہوئی. تو آپ سمجھیں کہ شاید آپ سمجھیں
حضور نے تو پہلے رونے کا محبت کا اظہار کیا، رونا برا نہیں، رونا برا نہیں، ہاں آپ کی ماتم اسی طرح فاتحہ دلانا ضرور دلائی گا، ضرور دلائی، غریبوں کو کھلائیے، اپنی کھائیے، دوسروں کو کھلائیے. نہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کدھر لکھا ہوا ہے؟ تو کیا غلط کام کیا ہے اس میں؟ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، ناچ رہا ہے، کود رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، غلط ہے. کھانا پکا کے کھانا کھلا رہا ہے، اس سارے سوال کو اب بولے صاحب وہ لوگ تو اللہ والے ہیں، ان کو ہماری سارے سوال کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ثواب عطا کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھرانے کا نام باقی رہے. آپ کو معلوم کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے گھرانے والے کو باقی ہیں، جو سید ہوتے ہیں ان کے پاس ان کے گھروں میں باقاعدہ شجرا ہوتا ہے، والد کے والد، 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 اس طرح یہ شجرا جا کر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. بعض لوگوں کے گھروں میں حالات کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، لیکن بات اب کی ایک شخص نے جب یہ کہا ایک عالم کے سامنے کون کہاں سے یہ کون سرکار کی اولاد کدھر کی اولاد، تو اس سے عالم صاحب نے ٹوکتے ہوئے فرمایا ہمارے استاد محترم نے، میاں یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن مسکی میرے اہل بیت گھرانے والے، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. کب تک ساتھ ساتھ چلیں گے؟ حوض کوثر پر یہ دونوں آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نبی کے گھرانے والے دنیا میں سے ختم ہو گئے تو بہت بڑی بھول ہے اس کی. اور ایک بات یہ ہے کہ ابھی دنیا ختم ہونے سے پہلے امام مہدی آنے والے ہیں. وہ امام مہدی کون ہوں گے؟ حضور فرمایا وہ امام مہدی میری اولاد میں، فاطمہ کی اولاد میں، حسن کی اولاد میں ہوں گے. تو پتا چلا کہ جب تک وہ نہیں آئے گا قیامت ختم نہیں ہوگی. اس لیے تو موجود ہے، نبی کے گھرانے والے تو موجود ہیں، ان کا ادب، ان کا احترام ضرور. البتہ کوئی سوال کرے میرے صاحب بات ہوتے کہ ہم نام سید کام کریں سے غلط کام کرتے ہیں، تو غلط کام جو کر رہے ہیں ان غلط کاموں کی وجہ سے آپ ان کو سمجھائیے، کیا کیجیے. لیکن اگر وہ عمل میں کم ہے تو کچھ عجب نہیں، توبہ کر کے عمل میں آگے بڑھتے ہیں. ہاں اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے تو اس کو ضرورت ہے. ایمان ہے تو بس سلمان ہے، کلمہ پڑھتے ہیں بس. اگر ایمان سے چلے جائے تو پھر ان کا کوئی ادب نہیں ہوگا. واقعہ حضرت امام نبھانی نے بھی کتاب میں لکھا ہے، یہ مدینہ منورہ میں صاحب تو ذرا ان کے عمل بہت مردود تھے کہ نماز پڑھا، نوافل وغیرہ کثرت سے نہیں پڑھتے تھے، یہ سب کچھ تھا. تو وہاں کے عالم صاحب مفتی صاحب تھے، ان کو ان سے کہا دوری ہو. نسب جو ہوتا ہے، نسب، خاندانی شرف، یہ بندہ اپنی خواہش سے حاصل نہیں کرتا. کوئی کون کہاں سید پیدا ہوگا، کیا کوئی مرضی سے پیدا ہوتا؟ یہ اللہ کہتا ہے دے دے. کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن سید نہیں بن سکتا، کوئی اولاد رسول نہیں بن سکتا. اب اس کے حالات قواعد کرتے ہیں. وہ امام نبھانی لکھتے ہیں کہ وہ صاحب کو ان سے دوری ہو، سلام کلام چھوڑ دی. ایک مرتبہ خواب میں دیکھتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت پر آرام فرما رہے ہیں اور اس کے نیچے یہ صاحب سو رہے ہیں. صاحب سو رہے ہیں، حیران ہوتا سرکار دنیا کیا کر رہے ہیں؟ میرا بچہ ہے، عمل اگر خراب ہوا، عمل اگر خراب ہوا ہے اس کی وجہ سے بچے ہوئی 5 کیا برابر رہتے، کوئی کچھ رہتا، تو عمل کی وجہ سے کیا وہ میرے اولاد باقی نہیں نکل گیا بچہ ہے. تو ادھر آپ کی ہندو خواب میں بتایا کہ ان کا عادت کرو،
ادھر جا کے ان کو خواب میں بولے بابو آپ ہماری اولاد ہونے کے باوجود عمل میں پیچھے ہیں تو لوگ آپ کو ایسا سمجھ رہے ہیں آپ اپنے اعمال کو سدھاریے. سرکار نے ادھر بھی کمی فرمائی ادھر بھی کمی فرمائی. آج کچھ لوگ اچھی بری باتیں کر رہے ہیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ فلاں کو مانے تو وہ سید نے تو نہیں مانے تو سید نہیں. آپ کون فیصلہ کرنے والے بیچ میں سید نے سید تھا؟ برحال اپنی آج کی گفتگو کو ہم اختتام کرتا ہوں. یہی عرض کریں گے ان دنوں میں اور لوگ کالے کپڑے پہن کے بیٹھتے ہیں. کوئی شریعت کا عمل نہیں ہے, دل میں محبت ہو آخرت ہو, کوئی آپ کے اوپر کھیل رہا ہے, کوئی ناچ رہا کود رہا, لیکن ان بری چیزوں کو دیکھ کر آپ بولیں گے امام حسین سے بھی تعلق نہیں رکھنا. گھرانے ہمارے گھرانے میں تو محبت کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا. اہل بیت سے محبت ہی ہمارے خاتمہ میں خیر ہونے کی علامت ہے. سمجھ لیجیے. آج کی گفتگو کی سمجھتے ہیں درمیان میں آدھی مسئلہ نہیں ہوئی تو پھر یہ مسئلہ بھی ہو گیا. کوئی سوال ہے تو سوال پہلا سوال ہے کیا عیسائی بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اگر مانتے ہیں تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ میری گفتگو کا اگر آپ نے تفصیل سے اور کے ساتھ سماعت کیا اور سمجھ لیا ہوں گے آپ کہ اللہ کو ماننا ہمارا الگ ہے ان کا. اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں لیکن اب یہ غیر مسلم حضرات میں بولتے ہیں کہ ہے تو یہودی مانتے ہیں عیسائی مانتے ہیں سب مانتے ہیں لیکن ان کے ماننے اور ہمارے ماننے میں فرق ہے. ہمارا ماننا کیسا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی شان میں یکتا ہے, اس کا کوئی ایگزامپل نہیں ہے, کوئی شریک نہیں ہے, کوئی اس کے جیسا نہیں ہے, کوئی اس جیسا نہیں ہے, وہ کسی جیسا نہیں ہے. جسمانیت سے پاک ہے, کسی کے پیدا کرنے سے بنا نہیں, وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. وہ آنکھ نہیں رکھتا ہماری طرح, آنکھ اس کو آنکھ کی ضرورت نہیں ہے, آنکھ کا مزاج نہیں ہے, اس کو آنکھ نہیں ہے لیکن وہ سب کچھ دیکھتا ہے. وہ کان نہیں ہے لیکن سب کچھ سنتا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. دوسری بات یہودیوں نے بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. 10ویں پارے میں وقالت اليهود عزیر ابن اللہ, اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے, انہوں اللہ کا بیٹا بنا. اس کے علاوہ ہمارے میں فرق یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں, ان سے پہلے بھی کئی نبیوں کی امتیں اللہ کو مانتی تھیں. حکم یہ تھا کہ جب نبی آخر الزمان تشریف ڈالے تو یہاں آ کر مل جائے, جو نہیں ملے اللہ کو جیسا ماننا ویسا نہیں ماننا. دوسرا سوال گلے میں ٹائی ماننا کیسا ہے؟ دیکھو صاحب یہ گلے میں ٹائی کا قصہ یہ ہے کہ اس کو علماء کرام, بعض علماء کرام عیسائیوں کی ایک نسل سمجھ کے بعد میں سے اختیار کرتے ہیں. لیکن آج کل تو ترکی میں, ایجپٹ میں اور دوسرے بہت سے اسلام کے ممالک میں امام حضرات کا عبادت ان کا ماننا یہ کہ نہیں کوئی عیسائی کا نشان نہیں ہے, بلکہ ایک گرمی سردی کا جیسا لباس رکھا ہے, سردی کا لباس یہ سب. لیکن بعض لوگوں نے دیکھا کہ وہ ٹائی ان کا جو تراس ہوتا اس شکل کا ہے احتیاط کرنا. دیکھیے صاحب حالات ایسے ہو گئے ہیں اس میں ہر علاقے اور ہر زمانے کے لوگوں کے طور طریقے الگ الگ ہیں. اس لیے جہاں علماء کرام اس کو پہننا پسند نہیں کرتے اور علماء نہ پہنے, لیکن بعض آفس میں کام کرنے والوں کو ماننا پڑتا ہے, ضروری ہوتا ہے ان کے اوپر والے وہ اس نیت سے نہیں اس نیت سے ضروری ہے. کیا قبرستان میں میت دفن کرنے کے بعد
خبر کی فوٹو لے سکتے ہیں کیا؟ اچھا دیکھیے صاحب، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. کیوں یہ فوٹو؟ خبر کی فوٹو لینا، لے کے بتا ہے کہ بھائی آپ کے گھر والوں کو بتا ہے کہ ایسا ایسا دفن کرے تو وہ یہ مقصد ہے. لیکن خبر کے اندر کی وہ سب چیزوں کی ایسی باتوں سے لوگوں کے اندر اس وقت جو کرنے کا کام اس میں بہت پھیل ہے. ایک میت کو دفن کرنا کیا چاہیے؟ میت کو دفن کرنے کا ہر شخص افسوس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی ختم ہونے کو یاد کرنا. آج میرا وقت ہو جانا ہے، آج اس سڑک پر ملی ایک کوئی قدم میرے جانے پر سونا ہے، اور چاہتے کہ کیا چاہ رہا ہوں ایمان عمل اپنی بچی کی زندگی عمل کے سدھارنے میں لگا دے. یہ فکر ہونا، مرنے والا یہ سوچنا اور مرنے والا دفن کرنے والا یہ سوچنا. اب وہاں بھی تماشے اگر ہم دیکھتے تو مقصد سے کٹنگ یا شیونگ کرنے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ سکتے کیا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کٹنگ کرنے کے بعد بال اگر آپ دھوتے ہیں وہ جگہ کیسے کر کے رہتے ہیں، اس لیے نہانا پڑتا ہے. لیکن اگر نہائے نہیں تو کٹنگ کرنے سے کسی کو لاحت نہیں. اس کے بعد یہ شیونگ پوچھ رہے ہیں آپ، تو شیونگ سر کی شیونگ کر رہے ہیں یا داڑھی کی شیونگ کر رہے ہیں؟ اگر سر کی شیونگ کر رہے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن شیونگ تو داڑھی کی ہوتی ہے. اب میں داڑھی کے کاٹنے کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ ایسی بات ہے کہ حیران کی حالت میں 10 دن جو ذلحجہ کے گئے اس کے اندر بھی لوگ پوچھ رہے تھے صاحب ناخن نہیں کاٹنا کتنا، بال نہیں کاٹنا کتنا، سواب کاٹنا ہو تو داڑھی کون سے آتی کیا؟ تو بولا داڑھی بابو سیٹ کے سوال ایسے شیو کرنا تو درست نہیں تھا بس، بلکہ بال خاطر پر تو 10 سخت معاملہ وہ ہے مسلم کا مسلمان ہو پیشہ نہیں چھوڑا. مطلب جیسا جیسا اسلام معلوم ہوتے گیا تو انہیں کیا کرنا، جو پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں ان کو زیادہ فکر کی معلومات ہوتے ہیں، جو ادھر سے آتے ہیں وہ معلومات اس کے تو یہ کیسا ہے وہ کیسا ہے، تو انہیں معلوم کرا کہ صاحب شیئر کرنا سنت ہے. لکھ کے لگا دیا میرے پاس کٹنگ ہوئی تھی لیکن میری اس کا شیپ کیا بنا. ارے میاں تیرا نقصان ہے کا میرا نقصان پیدا کرنے کا میں داڑھی کرنے کا نہیں خود کی نہیں دوسروں کے لیے کاٹوں گا وہ عمل غلط سمجھا ایسے بھی لوگ. اس کے علاوہ کیا محرم کے مہینے میں نیا لباس پہن سکتے ہیں کیا؟ کیا دیکھیے صاحب نیا لباس، کالا لباس، وہ لباس، یہ لباس دیکھو اس مہینے میں امام حسین کا واقعہ یاد ہے، اس کی وجہ سے لوگ ذرا سست ہو جاتے ہیں، مان پڑ جاتے ہیں اور بار بار وہ چیزیں یاد آتی ہیں وہ کہتے ہیں وہ کیسے تھے ایسے حالات میں ظلم ہوا تو نبی کے گھر والوں کے ساتھ ظلم ہوا، ہم لوگ آپ کے سمجھے میں رہنا کیا، یہ خیال سے ظلم کروا دیا. ان دنوں کو احتیاط سے احترام کرتے ہیں. اس کے بعد اب آخری سوال، مدرسے کے طلبا جو حفظ کر رہے ہیں آیت سجدہ آئے تو طالب علم اور مدرس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے، کام کا سوال. آیت سجدہ جب پڑھی جائے تو پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ واجب ہے. کبھی کیا ہوتا ہے ایک آیت کو ایک بندہ دہراتا جا رہا ہے، یاد کرنے کے لیے دہراتا جا رہا ہے تو جتنے بار دہرائے گا اتنی بار سجدہ کرے گا، اور سننے والا سنتے جا رہا ہے 10 وقت یا 10 وقت. اس کا مسئلہ یہ بتائے گا کہ آپ ایک نشست میں ایک بیٹھک میں ایک ہی سجدے کی آیت کو کئی بار ریپیٹ کیے تو اس کئی بار کے بجائے ایک بار کر کے تو ادا ہوگا.
مدرسے کا وقت مکمل ہوتا ختم ہوتا تو یہ سوچ لیں کہ میں آج وہ کچھ سکتے کہ آج پڑھے تو آپ بھی سجدہ کر لوں کون سا کمنٹ کر دیتا ایک سیکنڈ کی بات ہے سجدہ کسی میں سجدہ یہ ہے ایک نشید بدلی تو پھر آپ کو جتنے وقت نشید بدلے گی اتنے وقت سکتے ایک ایک بات یاد ہے سنی دے سکتے تلاوت کے بارے میں بزرگوں کے پاس دعاؤں کی قبولیت کی الگ الگ وجہ ہے تو ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص کیا جا کے ملادت قرآن کا حالات کیسے کریں اس کو یہ بتائیں جاؤ جا کے پورے قرآن مجید میں جتنے 14 سجدے ہیں وہ 14 سجدے والی آیتیں نکال کے ایک بار ایک پڑھتے رہو پورے سجدے کی آیتیں پڑھ کے پھر 14 سجدے کرو اور سجدہ کر کے اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی آج لوگ جب مکمل کر کے اللہ کے بعد دعا کرتے ہیں ایک بات اور یاد رکھیں چلتے آنے والے دنوں میں 10 محرم سے پہلے 9 محرم آتا تو روزہ رکھنے کا اہتمام کیجیے اس مہینے میں 10 کا اکیلا روزہ رکھنے کے بجائے 9-10 رکھے تو اچھا ہے 9 اگر نہ رکھ سکے تو 10 بھی رکھ سکتے لیکن ایک اکیلا روزہ رکھنا مناسب کیونکہ اکیلا روزہ یہودی رکھتے تھے محرم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس ایک روزے کو اکیلا رکھنے کے بجائے ملا دی تو جہاں تک مجھے معلوم ہے آج 3 تاریخ ہے تو آنے والے 4 شنبے کو 10 تاریخ ہے تو منگل اور 4 شنبے کو گیا اور پیر منگل 4 شنبے کو روزہ رکھنے میں ایک کہ اپنے مبین پیاس کا پیاس محسوس ہوگی تو آپ پیاس بھی آتے ہیں پھر روزے کا ثواب کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی بدل روزے کا کوئی بدل روزہ رکھتے یہ نفل روزے ہیں فرض روزے نہیں فرض روزے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اس محفل میں جو پڑھا کہنے سننے کے دوران کمی ہوتا ہے اور ہم یہاں جمع ہے